بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اکثر دوستوں کی طرف سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وتر کی نماز ہم پہلے پڑھیں یا تہجد کی نماز پہلے پڑھیں۔ اگر ہم وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وتر کی نماز کو آخری نماز بناؤ، یعنی وتر کی نماز آخر میں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو بہت اچھا سوال ہے اور بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں میں، بہت سارے لوگوں میں اور دوستوں کے اندر تہجد پڑھنے کی عادت یہ پیدا ہو رہی ہے اور تہجد پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے اور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اپنا تجربہ اور اپنا جو آزمودہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز شروع کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کی، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ آپ کے کام جو اٹکے ہوئے منٹوں میں، چٹکیوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا جو ہے اہتمام کریں۔ تو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز آخر میں پڑھ سکتے ہیں، وتر پہلے پڑھ لیں یا وتر بعد میں پڑھیں، کیا اس بارے میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر میں دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات، آپ اگر تہجد پڑھنے کے عادی ہیں، آپ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کا کبھی ناغہ نہیں ہوتا اور تہجد پڑھنے کے آپ عادی ہیں، تو آپ وتر کی نماز عشاء کے ساتھ نہیں پڑھیں، آپ وتر کو چھوڑ دیں۔ رات میں جب آپ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد آپ پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیں، اور اس طرح آپ کی وتر کی نماز آخری نماز ہو جائے گی، اور اس سے پہلے آپ کے فرض نماز عشاء کی ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، اس کی سنتیں نفل ہو جائیں گے، پھر آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں گے۔ اس طرح وتر کی نماز آپ کی آخری نماز ہو جائے گی، اور اس طرح حدیث پر عمل ہو جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، اگر آپ رات میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں، آپ کبھی اٹھ گئے، کبھی نہیں اٹھے، کبھی آپ نے تہجد پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹ جاتی ہے، آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، تہجد آپ کی رہ جاتی ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں، تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ عشاء کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، سنت پڑھی، نفل پڑھے، 3 وتر بھی پڑھ لیں، پھر آپ کی رات میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ رات میں پھر تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھے تو اب آپ کوئی نماز وتر کے ساتھ بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کی رات میں آنکھ کھل گئی ہے، آپ نے وتر پڑھ لی عشاء کے ساتھ، تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ رات میں آخری نماز جو ہے وتر کی نماز بنائی جائے، یعنی تہجد پڑھے جائیں اور اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن کوئی شخص نہیں رہ سکتا، کیونکہ وتر کی نماز واجب ہے اور اس کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ تو وتر کی نماز چونکہ واجب ہے اور آپ چونکہ عادی نہیں ہے، کبھی آپ کی نماز رہ جاتی ہے تہجد کی نماز، اور آپ نے عشاء کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کی تہجد بھی رہ گئی، آپ کے اس طرح وتر قضا ہو جائیں گے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو اس لیے آپ جو ہے پہلے وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، آخر میں پھر رات میں اگر آپ کھولے تو تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی وتر بھی ہو جائے گی، تہجد بھی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ آخر میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، اسرائیل کی تباہی بربادی کے لیے بھی دعا کریں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کریں، نمازوں کے بعد دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے، ان کو کامیاب فرمائے، اس کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ اور کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔